بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کے بعد کی تقسیم۔ روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، نیکیاں قرض دار لے جائیں گے۔ ابن آدم کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کترا رہے ہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اگر یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، آمین۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر، دانائی، دانش سب دب کر مر جاتے ہیں۔ انسان کسی بھی بات پر بھٹک سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت، فضل، رحمت، عافیت، صبر، شکر، بھلائی، حیا، علم، عزت، مغفرت اور ہر قسم کی دعائیں بار بار مانگنی چاہیے۔